سے میں صرف ایک ہی سوال کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ثابت کیسے. بات اصل میں یہ ہے کہ ان سے یہ سوال تب کروں جب ان کو سائنس کا پتا ہو. جب ان کو سائنس کی ایس کا نہیں پتا میں ان سے کیا بات کروں اس سوال. یہ تو پھر یہی بات کریں گے اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں. بھائی اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں کا جواب نہیں ہوتا. اللہ نے اپنا پورا نظام سسٹم بنا. آپ جو میتھ سائنس پڑھ رہے ہو یہ اللہ کے قوانین کے بنائے ہوئے اصولوں پہ ہی تو سب کچھ چل رہا ہے نا, جس کو آپ سمجھ رہے ہیں, پھر سمجھ کے آبزرویشن اور لاز بنا رہے ہیں. میں جب ایک لا پوچھتا ہوں کہ ایک انسان اوپر کیسے جا سکتے جی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, یہ آنسر نہیں ہوتا کسی چیز کو پروو کرنے کی. میں پھر کیا جا بھائی سے پوچھوں, ضیاء رسول بھائی سے دیکھ لیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں. جی ضیاء رسول صاحب, پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی ضیاء بھائی, بس مجھے یہی میرا سوال ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اوپر کہاں گئے؟ اس سوال کا جواب دے دیں, کیسے گئے؟ آسمان تو ہے ہی نہیں. آپ کو جواب دے دیتا ہوں جی, اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. آپ مجھے یہ سمجھا دیں پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ گئے ہیں یا کہاں پہ گئے ہیں, اس سے آپ کو کنسرن کیا ہے؟ کنسرن بتا دیں. ہاں ایگزیکٹلی, اس سے کنسرن یہ ہے کہ اگر آپ نے ثابت کر دیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں اور یہ پاسبل ہے ایک انسان کے لیے اوپر جانا, تو میں پھر اس چیز پہ ابھی کا ابھی یقین کر لوں گا کہ وہی واپس آئیں گے جن کے لیے آپ انتظار کر رہے ہو. ابھی کے ابھی لیے مان لوں گا جی کہ یہی ایک ریزن ہے نا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. جی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اوپر چلے گئے ہیں تو آپ یہ مانیں گے کہ انہی نے واپس آنا ہے, اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں پھر آپ کیا مانیں گے؟ پھر کہ وہ آئیں گے ہی نہیں. جو عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہے یا پھر جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے نا, ایکچولی سر وہ کبھی نہیں آ سکتے جب تک قیامت نہیں نہ آتی, وہ کبھی نہیں آ سکتا. کہانی ختم ہو گئی, یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر نہیں آنا اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں, یہی کہنا چاہ رہے ہیں کبھی بھی نہیں آنا, قیامت سے پہلے تو بالکل نہیں آنا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر قرآن پاک یہ کہہ دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے پھر جو حدیثیں ہیں وہ تو مانی ہی نہیں جائیں گی کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہو گئی ہیں. تو کہانی ساری ختم ہو کر جائے سکتے ہیں نا, لیکن آپ کو سمجھنا پڑتا ہے نا وہ کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے, کس لیے. اگر قرآن کہتا ہے نا جا بھائی, اگر قرآن کہتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایکچولی نارمل ڈیتھ ہو چکی ہے یا پھر ایسا کوئی کیس نہیں ہے جس میں وہ آسمان پہ رہ سکتے ہیں نا, اور دوسری طرف آپ کو اگر حدیث نظر آئے نا کہ یہاں پہ عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہے, سر اس کا مطلب آنکھیں بند کر کے یہی ہوتا ہے کہ یہ عیسیٰ بن مریم اس کا ذکر نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا. پھر آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے, ایٹ لیسٹ میں نہیں مان سکتا. یہ آپ نے یہ فارمولا کہاں سے لیا ہے؟ جو بات قرآن کے خلاف ہوگی اس کو آپ کیسے مان رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ فرمان رسول قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا, تو جب وہ بات ہی صریحاً قرآن کے خلاف ہے آپ تو اس کی طویل بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ طویل تو تب کریں گے جب وہ ثابت ہوگا کہ وہ فرمان رسول ہے. جب بات ہی قرآن کے خلاف ہوگی وہ تو فرمان رسول کنسیڈر ہی نہیں ہوگا. نالج بھائی ایک منٹ ضیاء رسول صاحب, آپ انہیں ثابت کر دیں نا قرآن سے کہ گئے ہوئے. آپ ایسا کریں نا کہ آپ ایک بھائی بات کر لیں جس نے بھی کرنی ہے, ڈیسائیڈ کر لیں آپ. ہم کہہ رہے ہیں ضیاء بھائی انہیں آپ ثابت کر دیں قرآن سے گئے ہوئے, بات ختم کریں. دیکھیں میں بات جو پوچھ رہا ہوں نا, جو بات میری چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پہ ثابت کر دے زندہ. اچھا جی زندہ ثابت کر لیں تو آپ یہ مان لیں گے کہ انہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, اور اگر وہ فوت ثابت ہو جاتے ہیں پھر کیا کریں گے؟ اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے یہ بھی تو پتہ چلے نا. ہاں جی, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے نا وہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا, وہ کہانی ختم ہو گئی. اور پھر جو حدیثیں ان کے آنے والی ہیں وہ بھی غلط ہو گئی, کہانی ختم ہو گئی. ان کی حدیث نہ, پھر وہ حدیث ان کی نہیں ہے نا جس کی آپ سمجھ رہے ہیں نا. بات یہی تو ہے کہ نبی پاک آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یہ کہ اس سے مراد پھر کوئی اور لے لینا, یہ آپ لے رہے ہیں نا. بات آپ نے ابھی مسرور صاحب کہہ رہے تھے کہ جی قرآن سے بات نہیں کریں گے, ضیاء رسول آ گیا جو قرآن سے بات نہیں کرے گا. کیا آپ یہ قرآن سے بات کر رہے ہیں کہ ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مراد کوئی اور ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں, ایک منٹ نالج بھائی, میں بتاتا ہوں. قرآن سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نبی کی پیش گوئی کی, اور قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ احمد نبی آئے گا, تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ڈفرنٹ نام دیا جاتا ہے اور دیا گیا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہمیں پتہ لگتا ہے
کہ یہودی جو ایلیا کا انتظار کر رہے تھے جس نے آسمان سے آنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہی ایلیا ہے، ماننا ہے تو مانو، نہیں مانا تو نہ مانو۔ تو نبیوں کی سنت سے تو ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ ایک نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے متبادل نام پہ بندہ آتا ہے۔ تو آپ ضیاء رسول صاحب، جیسے میں نے انہیں کہا نا نالج بھائی کو، کہ ضیاء رسول صاحب تو قرآن حدیث سے ثابت نہیں کریں گے، ابھی تک تو نہیں کیا، آپ انہیں ثابت کر دیں قرآن حدیث سے حضرت عیسیٰ گئے، ہم بھی مان لیں گے۔ دیکھیں جی مسرور صاحب، ایک کہانی آپ نے سنا دی ہے بائبل سے، جو کہ جھوٹی کہانی بائبل میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی یہ کہانی پوری پڑھی ہے کہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ آپ بیان تو کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے مرزا صاحب بھی لکھ کے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ یہ جو کتابیں سابقہ ہیں ان کو انہوں نے، احمد نبی کی جھوٹی دیکھیں میری بات بھی سن لیں مسرور صاحب، اپنی بات کی ہے، میری بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ یہ سابقہ کتب جو احمد نبی والی بھی جھوٹی کہانی کر دی ہے سارا ہی۔ ایک منٹ سن تو لے جی، بات کسی کی سننی نہیں ہے، پہلے پھر بول پڑتے بیچ میں۔ میں نے آپ کی بات پوری سنی ہے۔ اچھا، میں ان سے بات کر رہا ہوں، میں ڈیکوڈر بھائی سے، نالج بھائی سے بات کر رہا ہوں نا، ایک منٹ صبر چلو کر لیں آپس میں، جب میری باری ہے بتا دینا۔ بالکل بالکل نالج بھائی، میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں کرتے اور باہر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ قرآن میں لکھا تھا عیسیٰ آسمان پہ گئے ہوئے۔ بھائی جب باہر آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں تو ثابت کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ انہیں کہیں قرآن سے ثابت کریں، نہیں ثابت کریں گے اور قرآن کی طرف آئیں گے بھی نہیں۔ ادھر ہی وہ حدیث ایسے ہے، وہ بندہ ایسے ہے، اس کو ایسے کہہ دیا، تم نے ایسے کہہ دیا۔ سر ان کو کہیں کہ یہ سیدھا سیدھا حضرت عیسیٰ، بات تو یہی بتاتے ہیں نا پبلک کو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو یہاں بتاتے ہوئے کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے احمدیوں کے سامنے؟ یہ ڈیکوڈر نالج بھائی، میں چاہتا ہوں ضیاء بھائی آپ نے مجھے بیوقوف بنا دیں۔ آئی وڈ لو ٹو بی ان دا فل کیٹیگری، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے قرآن سے بس ثابت کر دیں کہ کوئی بھی انسان یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسپیسیفکلی وہ جو ہے نا وہ ابھی بھی زندہ ہیں اور آسمان پہ زندہ ہیں، حدیث پہ، اور اس کے وہ بات کا مسئلہ ہے۔ آپ ذرا وہ پروف کر دیں۔ بات ہوگی جی کمپلیٹ آپ دونوں کی، یہ رہتی ہے تو جی پلیز۔ درمیان میں ابھی آپ دیکھیں بات کی ہے مسرور صاحب نے، اور ایک جھوٹی بات بیان کی ہے بائبل کی جھوٹی کہانی۔ مطلب آپ جھوٹ بول لیں، ہم کچھ بھی نہ کہیں احمد اس نبی والی جھوٹی کو۔ آپ کہانی نے ہے، قرآن پاک سے یہ بتائیے کہانی سنائی جو آپ نے قرآن سے بات کی ہے۔ استغفر اللہ۔ احمد آپ نبی سے میں والی نے جھوٹی پوچھا کہ جب دیکھ لیں، نہیں آئیں گے قرآن کی طرف، نہیں عقیدہ ثابت کریں گے ڈیکوڈر بھائی۔ یار ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ بات آپ کی مکمل ہوئی ہے یا نہیں، یا پھر بیچ میں بول پڑے ہیں؟ نہیں تو میں یہ تو طریقہ بتاؤں ہوتا گا کہ وہ نہیں آئیں ہے۔ گے میں نے قرآن دونوں کی بات طرف۔ سنی ہے، دونوں کی بات سنی ہے میں نے۔ کیا آپ نے یہ قرآن سے بات بیان کی ہے جو بائبل کی جو جھوٹی کہانی آپ نے بیان کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی کہ ایلیا نے آنا، یہ قرآن سے بیان کیا آپ نے؟ میرا سوال تھا حضرت عیسیٰ پہ۔ نہیں، یہ قرآن سے بیان کیا آپ نے؟ میں نے احمد والی قرآن سے کیا نا، وہ بھول گئے احمد والی۔ پہلے والی مان لینا کہ جھوٹی کہانی بیان کی ہے، پھر میں احمد والی بھی بتاتا ہوں۔ آپ جھوٹی سمجھتے ہوں گے، آپ چھوڑ دیں جھوٹی سمجھ کے، مجھے تو کوئی ترانس قرآن والی بھائی پکڑ لیں۔ ابھی آپ وہ پوری کہانی سنا دیں، ہر بندہ سننے والا سمجھے گا یہ جھوٹی ہے۔ ڈیکوڈر بھائی ایمان لا چکے ہیں احمد نبی والی جھوٹی کہانی مسرور بھائی، جماعت مسرور بھائی احمد نبی والی جھوٹی کہانی چکے ہوئے ہیں کہ یہ کہانیاں کرائی ہیں مولویوں نے ہمیں کہ ایک بندہ آسمان پہ بھیجا ہوا، آپ ثابت کریں انہیں، ثابت کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ضیاء بھائی میرا سوال جو ہے نا بات حضرت کرنے عیسیٰ کا علیہ بھائی السلام احمد نبی والی جھوٹی کہانی کہہ رہے ہیں، یا تو احمد نبی والے نے آپ کہا بیان کر لے پہلے، تو وہ مجھے جھوٹی پھر کہانی وقت کہہ دے رہے دیں، ہیں، میرے بار وقت میں نہ بولے۔ قرآن پہ جھوٹ بھائی پہلے تو یار استغفر اللہ بعد میں پڑھتے رہنا، میں بائبل کی جو کہانی اس نے بیان کی ہے اس کو کہہ رہا ہوں جھوٹی کہانی ہے، بات سنتے نہیں ہے، بیچ میں بول پڑتے ہیں۔ کس نے کہا ہے احمد والی بات؟ کس نے کی؟ جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ آپ، کس نے کہا ہے احمد والی بات؟ میوٹ رکھیں آپ، جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ میں نے کب کہا ہے احمد والی بات؟ احمد نبی والی جھوٹی کہانی ہے۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا ہے؟ نالج بھائی قیامت کے دن تک یہ عقیدہ ثابت نہیں کریں گے، ایسے ہی شور مچائیں گے، اسی لیے آپ مولد ہوئے تھے۔ مسرور صاحب آپ بھی قیامت کے دن تک قرآن سے نہیں بات کر سکتے، قیامت کے دن تک نہیں کر سکتے آپ قرآن سے۔ مسرور بھائی اس سے پوچھے ذرا اس کے بعد، مسرور صاحب چپ کر، ایک منٹ چپ کر۔